السلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علیہ صاحب. شکر جی، مہربانی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کافی خیر دے، عرصے سے عزت دے. آپ سے ملاقات کی کر رہا تھا، لیکن مل نہیں رہا تھا. اللہ آپ کو عزت دے میں نے محمد آپ کے نیاز بھائی. بہت سے پروگرام میں نے جی آپ سر. کے بہت سے پروگرام دیکھے ہیں اور مونے کے ساتھ مناظرے بھی دیکھے ہیں. میں تو میرے دل میں بہت سی خواہش پیدا ہوئی کہ آپ سے کچھ سوالات کروں. جی سر بولیں. میں کوئی مولوی یا مفتی نہیں ہوں. جی سر. میں نے مفتی فضل ہمدرد کو سنا تو اس سے میرے اندر بہت تبدیلی پیدا ہوئی. پھر صحیح. میں نے ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے تو مجھے بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. تو اس صحیح. سے میرے اندر یہ کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں. جی سر. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جی. اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. جی. اللہ کے بعد اگر کچھ کائنات میں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. جی. جی. 1,24,000 پیغمبر آئے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، صحیح ہے. سلسلہ رسالت ختم ہو گیا. جی. اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا ہے، صحیح. جس کو چلنے نہیں دیا گیا. جی. یعنی سب سے پہلے اللہ کے بعد رسول پاک اور اس کے بعد مولا علی کی ذات. یہی صحیح. دین اسلام ہے. صحیح ہے. آپ امامت کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، مولا علی کی نسل سے 12 اماموں کو مانتے ہیں. یہیں سے صحیح. میرے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت، یہ پہلا سوال ہے میرا، اس ہم، وقت دنیا میں امام کون ہے، کہاں ہے؟ یہ میرا ہم، پہلا سوال ہے. جی. پلیز. تو دیکھیں، حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے اس بندے سے ملا دے جس سے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو، جس میں اسے سیکھ لوں. تو بہت عبادت اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ یوشع بن نون، اس کی کہانی قرآن میں موجود ہے، ان کو اجازت دی کہ آپ چلے جاؤ دریا کے کنارے، تمہیں ہمارے بندے سے ملاقات ہوگی جس کو ہم نے علم دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے گئے اور فرمایا حل آیا یہ ہے کہ ان تعلمنی مما علمت رشدہ، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدہ. یہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نسخ کیا ہے. ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر ہیں. وہ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں اور کہا بہت ہی انکساری کے ساتھ، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت شیئا. ایک شاگرد کی طرح زمین پہ انہوں نے گھٹنے لگائے اور کہا کہ مجھے دکھاؤ، کیا مجھے اجازت دو گے کہ میں تیری اتباع کروں، تیری پیروی کروں، تاکہ تو وہ علم جو تجھے اللہ نے دی اس علم سے مجھے بھی کچھ سکھا دے. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ زندہ تھے، موجود تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود ہیں، آپ آج بھی موجود ہیں. تو اور یہ حضرت خضر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی کوئی امت نہیں ہے. وہ ایک ایسے نبی ہیں، ان کی کوئی شریعت نہیں ہے، ان کی کوئی امت نہیں ہے. وہ کسی کو تبلیغ، ان پہ یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کریں، کسی کو مسلمان بنائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی عمر دی ہے، اس لیے دی ہے، اور ان کو غیبت میں بھی رکھا ہے، انبیاء سے بھی غائب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، صحابہ نے خضر کو نہیں دیکھا. اب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن صحابہ ان کو نہیں دیکھتے تھے. ہماری روایات میں، آپ لوگوں کی روایت میں نہیں. اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے تھے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتے تھے خضر. اچھا، تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ آخر الزمان میں اللہ کا جو آخری حجت ہوگا، 12ویں امام ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزیں عطا کریں گے، ایک لمبی عمر اور ایک غیبت، آنکھوں سے غائب ہونا. اور تاکہ اس پہ کوئی شک نہ کرے، اس مسئلے پہ کوئی شک نہ کرے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حجت ہو اور اس کی لمبی عمر بھی ہو اور وہ آنکھوں سے غائب بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک ایسا نبی بنایا حضرت خضر علیہ السلام کو، تاکہ مسلمان کبھی اس مسئلے پہ شک نہ کریں کہ اور کہیں کہ وہ کہاں ہے. حضرت خضر علیہ السلام وہ موسیٰ سے غائب تھے، موسیٰ کلیم سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے صحابہ سے غائب تھے، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ کبھی علنی نہیں دیکھے گئے، علن میں. تو اگر وہ
اگر وہ حضرت قرآن مجید میں جب ایسا ایک نمونہ موجود ہے کہ اللہ کا حجت بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے اور معصوم بھی ہے اور اتنا عظیم الشان ہے کہ موسیٰ اس کے سامنے آ کے گھٹنے لگاتا کہتا ہے کہ کیا میں تیری اتباع کروں، مجھے اجازت ہے تاکہ تو مجھے کچھ سکھا دے اپنے بے حد و بے انتہا علم سے، تو وہ لمبی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی ہم کون سی سال جا رہے ہیں؟ 2023 یعنی عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2000 سال ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 3000 سال سے زیادہ ہوئے. اس زمانے میں وہ زندہ تھے، اب ان کی ولادت کب ہوئی ہے اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی عمر تو کئی ہزار سال ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی زندہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حجت کہاں ہے؟ اللہ کے حجت ابھی انظار سے غائب ہے، انظار سے غائب ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی تعارف نہیں کراتے ہر ایک سے کہ میں وہی ہوں، میں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. بعض لوگوں سے وہ ان کی تعارف ہوتی ہے، لیکن ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی گفتگو ہوئی ہے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، رازدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے. اور امام علیہ السلام نے بتایا ان کو. ان کی وجہ یہ ہے، خود حضرت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے نہ آئیں اور آپ ظالمین کے شر سے بچے رہیں اور ایسے علاقوں میں رہیں جہاں پہ آپ کو لوگ نہ پہچانیں اور آپ لوگوں کی آپ سے لوگ آپ کی شخصیت کو نہ پہچانیں، کیونکہ وہ وہی ہے کہ وہ پورے ظالمین کا خاتمہ کریں گے دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وقت میں ظاہر کریں گے جب ان کے خروج کا وقت ہے. اور وہ اس لیے آئیں گے کہ اب تلوار کے ذریعے، اب فورس کے ذریعے، اب جہاد کے ذریعے وہ ظالمین جو حجتوں کو، دلائل کو تو کوئی مانتا نہیں ہے نا. اب کتنا قرآن کی آیت سنا دے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. قرآن کی آیت سنائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث سنائیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتا حق قبول کرنے کی. تو وہ آئیں گے تاکہ دنیا سے کفر کا، نفاق کا اور ظلم کا خاتمہ کریں. جی آپ کی کتاب ہے تاریخ تشیع، صفحہ نمبر 512 پر لکھا ہے، یہ دنیا رہبر سے خالی نہیں ہو سکتی. اگر اس دنیا میں کرۂ ارض پر 2 آدمی زندہ رہ جائیں تو ان میں ایک امام ہوگا. یعنی اب ہمیں جو دین لینا ہے وہ امام سے لینا ہے. تو امام کون ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، کون ہے، کہاں ہے؟ میں دین لیتا ہوں، کہاں سے لوں میں؟ دین دیکھ، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہاں؟ مکے میں ان کی بعثت ہے، نبوت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، وہ چپکے سے لوگوں کو بتاتے ہیں. چپکے سے ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آغاز میں، کہ وہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میں نبی ہوں. بہت ہی کم افراد پہ جن پہ اطمینان ہے کہ بھئی یہ مجھے قتل نہیں کریں گے، یہ کیونکہ اتنا خطرناک ہے. مکے کے لوگ اتنے خطرناک ہے، اگر ان سے کہہ دو کہ بھئی آپ کے خدا جو آپ کے بت جو ہیں یہ اللہ نہیں ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ تو آپ کو قتل کر رہیں گے، وہ تو چھوڑیں گے نہیں آپ کو. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، حالانکہ وہ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، ان کے پاس معجزات بھی ہیں. تو ائمہ اطہار، امام کون ہے؟ سب سے پہلا امام امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین علیہ السلام. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے صرف 12ویں سے لینا، یہ نہ شیعوں کا عقیدہ ہے نہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ سب ان کا شریعت ہے کہ ان کا دین ہے کہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے، وہی جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتایا، وہی امام حسن علیہ السلام نے بتایا، وہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا، اور وہی احکام امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یہ نہایت ہی غلط فہمی اور غلط بیانی ہے کہ میں نے دین تو صرف انہی سے لینا ہے. ان کے آبا کا جو احادیث ہے، ان کے آبا کی جو سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، وہ احادیث منسوخ تو نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ عمل نہیں کرنا ہے، ہم نے صرف ان سے لینا ہے. آپ جو بھی مسئلہ آپ کے پاس ہو نا، جو بھی مسئلہ آپ کے پاس ہو، وہ احادیث موجود ہیں. اچھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہ السلام اس امت میں لوگوں کے درمیان تھے، امت والوں نے ان کو شہید کر دیا، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے ان کو شہید کر دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام شہید، امام حسن علیہ السلام شہید، امام حسین علیہ السلام شہید، امام زین العابدین علیہ السلام شہید، امام باقر علیہ السلام شہید، ایک بعد دیگر شہید 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 شہید. 12ویں امام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، ان کی بقا اسی میں ہے، اسی ذریعے سے کہ لوگوں کے ہاتھ، ہر ایک کے ہاتھ ان کے پاس نہ ہو. اگر آپ کسی نے واقعا ان سے ملاقات کرنی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اپنے ولی، مجھے اپنے نبی خضر سے ملا دو. حالانکہ خضر ایک چھوٹا سا سپاہی ہے حضرت امام
عصر علیہ السلام کی. تو اسی طرح دعا کرے, اس کی ملاقات ہوگی, حتمن ہوگی, بلا شک بلا ریب ہوگی, بشرطے کہ کوئی شخص خالصانہ دعا کرے. لیکن ایسا دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شریعت کے مسائل میں کہ جس کو انسان کی ضرورت ہے اور وہ احادیث روایات میں اہل بیت علیہ السلام سے بیان نہیں کی گئی ہیں. اچھا, مزید کوئی سوال ہے بھائی صاحب؟ ٹھیک. جی ہاں ہیں, سوال بہت ہیں. مولا علی سے لے کر امام جعفر صادق تک شیعہ ایک فرقہ تھے. امام جعفر صادق کے بعد شیعہ 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, شیعہ جماعت عمریہ کے کتنے فرقے تھے اس زمانے میں؟ جی دیکھیں فرقے مولا علی سے لے کر نہیں, یہ بات غلط ہے آپ کی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا کے علی بعد کے بعد 2 مسلمانوں, فرقے ہوئے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ ان کے حیات میں لوگ مختلف گروہ میں تھے. ایک گروہ تھا صحابہ کا جو شیعہ کہلاتے تھے اسی وقت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گروہ بندی واضح ہو گئی. عثمان کے قتل کے بعد یہ زیادہ واضح تر ہو گئی. اور شیعوں کا جہاں تک تعلق ہے, جن لوگوں نے دین اپنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے وہ ایک ہی گروہ تھے. وہ ہمیشہ امامت پہ ایمان رکھتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ منحرف ہو گئے, انہوں نے امامت کا ادعا کیا ہے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد اس طرح نہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کیسانیت ہے, زیدیت ہے. زیدیہ کے مختلف ان میں آپس میں بھی اختلاف تھا ایک دوسرے سے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھئی کچھ لوگوں نے پھر امامت کا ادعا کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو امامت کا شوق تھا, خلافت کا شوق تھا, وہ امامت کا ادعا کرتے تھے. جی, بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے 2 بیٹے موسیٰ قاسم اور اسماعیل, یہ دونوں ایٹ اے ٹائم امام ہوئے. تو نہیں ہوئے. اسماعیل مر گئے تھے بھائی, اسماعیل مرے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات طیبہ میں مرے تھے. مرے تھے ٹھیک ہے, لیکن ابھی اسماعیلی فرقہ چل رہا ہے نا, وہ 49 ان کا امام ہے, 49 امام وہ مانتے ہیں. وہ اسی امام مولا علی کی نسل سے 49 امام کو مانتے ہیں. اور آپ کی کتاب کے مطابق کہ امام ہر وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے, یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے, لیکن ان کا عمل سامنے آتا ہے کہ ان کا وہ امام کو زندہ حیات مانتے ہیں. اس میں آپ تو امام ایسا ہوتا ہے نا, وہ امام ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا. اس سے کوئی بھی سوال کریں اس کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے. اس کو دنیا کی ہر زبان آتی ہے. اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب معجزات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امام علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کا نقلی نسخہ بنانا ناممکن ہے. ادعا ارے کر سکتا ہے, آپ بھی ابھی ادعا کر سکتے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں, لیکن آپ کے پاس معجزہ ایک نہیں ہے, علم ایک کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, آپ بھی ادعا کر سکتے ہیں کہ آپ امام ہیں, لیکن آپ کے پاس جو امام کے خصوصیات ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے. جو امام کے خصوصیات ہیں وہ صرف امام علیہ السلام کے پاس ہے. وہ دنیا میں دیکھو میرے بھائی, لوگوں نے نبوت کا ادعا کیا ہے, لوگوں نے الوہیت کا ادعا کیا ہے کہ ہم اللہ ہیں. آپ کے سامنے یہ مرزا عبد القادر ہے نا, مرزا غلام کیا ہے وہ قادیانی, قادیان, ہاں کیا نام ہے اس کا, مرزا غلام محمد ہے, انجینئر محمد علی نہیں قادیانی. وہ مرزا غلام احمد قادیانی, احمدیوں کا جو امام پیشوا امام, ہاں وہ پیغمبر امام فلان فلان کا ادعا کیا. لوگ ادعا تو کرتے ہیں بھائی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوتی بات جھوٹ ہے. اگر کوئی شخص دنیا میں جھوٹے لوگ آ کے ادعا کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں بھائی, ہم امام ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت پر اصل سے جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اسماعیلیہ ادعا کرتے ہیں کہ آغا خان یا بہرا ادعا کرتے ہیں ان کا جو پیر ہے وہ امام ہے, ادعا کرتے ہیں وہ, لیکن ان کے وہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ان کو آگے بٹھا دینا, ان سے 2 سوال کریں قرآن سے, اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. اس کو سامنے ایک عبارت رکھ دینا, یہ کوئی حدیث اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا. بہروں کا جو پیر ہے یا آغا خان جو ہے, کسی نے آج تک دیکھا آغا خان نماز پڑھے, اور کسی نے آج تک دیکھا آغا خان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں. آغا خانی کی بات نہیں کرتا, خود ان آغا خانیوں کے خود آغا خان پرنس کریم آغا خان ان کا جو امام ہے, 50واں امام, وہ آج تک کسی نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھے, اس کو نماز آتا بھی ہے. وہ تو ہاں. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہوتا ہے, امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوتا ہے. امام علیہ السلام کے پاس سب انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام طاہر و مطہر ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, راستے میں وہ لوگوں نے کیا کیا, وہ سب ان سے کوئی چیز نہیں چھپتا. وہ تو اس کا تو نسخہ بنانا ناممکن ہے. وہ دنیا کے ہر زبان میں بات کر سکتے ہیں, وہ یہ اس کا نقلی نسخہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے.
اچھا ایک سوال کرتا اچھا ہوں، یہ ذرا مشکل سا اچھا ابھی سوال ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ابھی مجھے بتاؤ، اگر ابھی امام مہدی علیہ السلام جی شیعوں کا جی جو امام ہے، شیعوں کا جو امام ہے، جی اگر دنیا میں ہوتا، جی ابھی میں ایک شیعہ طالب علم ہوں نا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ابھی میری زندگی ٹھیک خطرے میں ہے۔ ٹھیک روزانہ لوگ ابھی دیکھ جی بڑے بڑے علماء کہاں سے کئی سالوں سے مجھے خط لگتا ہے کہ آپ اپنا بڑا خیال کریں بھائی، آپ اپنے حفاظت کا بڑا خیال کریں، آپ جو ہے مثلا وہ فلان دعا پڑھا کریں، فلان کریں، ٹھیک ہے نا؟ جی کیونکہ میں حق بات کہتا ہوں، لوگ میرے دشمن ہیں۔ میرے کون دشمن ہے؟ میرے جماعت عمریہ دشمن ہے، وہابی میرے دشمن ہے، شیعہ میرے دشمن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابھی آپ مجھے جی بتائیں، اگر کیوں مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرابلم تو نہیں ہے۔ ابھی شیعہ لوگ، ابھی ہمارے جو کون سید سا بھائی ہیں، ابھی بہت سارے سید ہیں، اگر میں ان کے ہاتھ لگوں تو مجھے قتل کر دیں گے۔ کیونکہ میں نے شریعت کی ایک بات کی ہے کہ سیدانی کا نکاح جو ہے غیر سید کے ساتھ اگر وہ راضی ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرام نہیں ہے۔ اچھا تو لیکن وہ نہیں مانتے بھائی۔ اب اب آپ دیکھیں، جماعت عمریہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اس کا وجہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف میں نے تقاریر نہیں کی کہ ان کے مذہب کو میں باطل ثابت کروں، اگر وہ کر دوں تو وہ بھی میرے پیچھے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ابھی اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا امام علیہ السلام سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے، میں تو خاک کے پاس سے بھی کمتر ہوں، ہوں ابھی میرے ساتھ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ آ جائیں تو لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے مجھے بتاؤ؟ ہاں صحیح قتل کرنے کے کوئی کریں گے خود شیعہ ان قتل کو کریں قتل کریں گے، خود شیعہ ان کو قتل کریں گے، خود شیعہ علماء ان کو قتل کریں گے، اللہ جانتا ہے۔ ہوں کیونکہ شیعہ علماء میں ایسے فراڈی، ایسے بے دین ہر مذہب میں کہ وہ اپنے مفادات کو دوسروں سے زیادہ چاہتے ہیں، کی کمی نہیں ہے۔ خود شیعہ اگر وہ ایسی بات کہیں نا جو شیعہ نہیں مانتے، کہہ دیں کہ بھئی آپ یہ سیدانی کا نکاح جائز ہے، یہ میری شریعت میں نہیں ہے، یا علماء سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو لباس ہے یہ بنی عباس کا لباس ہے، یا آپ نے اجتہاد تقلید جو نکالے یہ باطل ہے، یہ خود ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اور جماعت عمریہ ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ ہاں وہ اب پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، مجھے دکھا دو، کہاں آپ کو دکھا دیں تاکہ ان کو قتل کریں آپ لوگ۔ جی بولیں مزید۔ اچھا ٹھیک ہے، مولا علی کی ہستی بڑی ہستی ہے، لیکن جہاں تک مجھے علم ہوا ہے آپ شیعہ حضرات مولا علی کو خدا مانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں تو آپ نے کب دیکھا ہے کوئی شیعہ ان کو خدا کہے؟ بھائی داڑھی سفید ہے، سچ میں بولا آپ کرو۔ کے میں آپ نہیں میں بتا رہا ہوں، اچھا اچھا جی، جھوٹ سب کے سامنے اتنا بڑا میں آپ جھوٹ کے امام، کب جھوٹ دیکھا کی آپ نے بات کوئی نہیں ہے، شیعہ؟ میں ثابت کرتا ہوں، میری بات سنیں، میں ثابت کرتا ہوں، میں اور آپ ثابت کے نہیں امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، میں آپ کے امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، میں آپ کے علماء کو بھی سنا ہے، میں وہاں کے لائبریری سے آپ کی کتابیں خرید کر آیا ہوں، وہاں پر آپ کے ایک علماء نے ایک واقعہ سنایا معراج کا واقعہ سنایا، انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر کھانا کھایا، اور جب واپس آئے تو وہ حضرت رضی اللہ کو بتا رہے تھے، مولا علی آ گئے اور رسول پاک سے فرمایا آپ معراج ہوئے؟ رسول پاک نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں تو ابھی آیا ہوں، ابھی میں ابھی خدیجہ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے جیب سے وہ ایک سیب نکالا، یہ جو آپ کو معراج میں پیش کیے گئے یہ سیب ہے، یہ ایک واقعہ جو ہے ایک دوسرے واقعہ تو بیان سو میں اللہ بن گئے۔ رسول پاک صلی ٹھیک اللہ ہے علیہ وسلم بھائی، ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں وہ ہمارے جی احادیث میں اس طرح کا میں نے جو آپ بتا رہے نہیں دیکھا ہے، جو ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ یہ وسلم آپ کے معراج پہ امام گئے بارگاہوں تھے، میں بیان معراج، ہو رہا او ہے، بھائی سن لو، آپ نے جو جی کہا ہے میں بتائیے، اس کو چل مان بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی پیغمبر نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دیکھا، جو بھی پیغمبر کو نظر آیا، جو بھی پیغمبر نے سنا، وہ امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا اور سنا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے وہ اللہ بن جاتے ہیں، جی وہ اس سے اللہ بن گئے، خدا بن گئے۔ اب آپ کی حدیث کو مان مطلب لیتے ہیں، یہ آپ کہہ نے رہا جو ہوں مطلب روایت نقل کی ہے نا وہ شیعہ عوام میں کافی مشہور ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان مشہور پہ ہے، گئے، مطلب ہے، ان کو ایک سیب آدھا کاٹ کے ایک سیب دیا گیا، وہ زمین پہ آئے تو دوسرا جو آدھا تھا وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھا۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، ہاں میں نے سنا ہے، ویسے لوگوں میں مشہور ہے، ہو سکتا ہے میں نے کسی بھی سنا کتاب آپ میں کے ہو۔ امام بارگاہوں میں، ٹھیک ہے، اس سے خدا کیسے بن گئے؟ اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے؟ مطلب یہ کہتے ہیں نا، مطلب ایک وہ خدا کے پاس مولا علی کے پاس گئے تھے، یہ مولا علی خدا تھے کہ اس کے پاس گئے تھے، مولا علی کے پاس آ کے، مطلب یہ ہوا کہنے کا، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے چچا، انہوں نے مولا علی کو خدا نہیں کہا، لیکن ان کا مطلب ٹھیک ہے بھائی، مفہوم چچا یہ اللہ کہتے سے ہیں، ڈرو، چچا اللہ سے مفہوم ڈرو۔ وہ کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خدا تھے، اس کا شیعہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سیب امیر المومنین علیہ السلام کو پہنچا دیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں
کسی ان کا طریقے مقصد سے۔ یہ ہوتا ہے ہاں کسی طریقے سے، ایسا نہیں کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، وہ اگر کوئی شیعہ یہ کہہ دے نا، ہو سکتا ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو، لیکن وہ غالی ہوگا۔ غالی جو ہے ہمارے ہاں، دیکھو میں سن لو چچا صاحب، غالی جو ہے نا، آپ اتنا سمجھ تو آپ میں ہے نا، لیکن تعصب نے آپ کو میں مجبور سمجھ کیا کہ اس آتی ہے طرح بات، کی، میں بس یہ سوال کر رہا ہاں ہوں۔ سمجھ تو بات آ جاتی ہے بالکل، آپ کو سمجھنے کے باوجود آپ کو بہتان لگانے سے اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ تعصب کی وجہ سے۔ بتا نہیں ہے نا جو اور سنا سن وہ لو، بتا رہا ہوں، نے آپ پوچھا نے ابھی مجھ سے۔ بولا ہے کہ شیعہ ان کو اللہ مانتے ہیں۔ شیعہ مذہب میں سب سے بدترین کافر پتہ ہے کون ہے؟ سب سے بدترین کافر، ہوں، سب سے غلیظ ترین ہوں، کون ہے کون؟ پتہ ہے؟ آپ بتائیں جو ٹھیک ہے، بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بھی زیادہ جو غلیظ ترین ہے، پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ ہوں، کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہوں۔ یہود نصرانی، نہیں، یہود مجھے نہیں نصرانی، پتا۔ یہ تو اہل کتاب ہے، ان کو تو یہ تو ویسے بھی اہل کتاب ہے، یہ تو برے کافروں میں شمار نہیں، سب مشرکین سے سب سے بدتر کون ہے پتہ ہے؟ نواسب سے بدتر، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بدتر، ہاں کون ہے؟ غالی، غالی۔ غالی، ہاں غالی، جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے صفات ان کو دیتے ہیں، اچھا، ہاں یہ اہل بیت علیہ السلام کے مکرر روایات میں یہ دنیا کے ہر کافر سے نجستر یہ لوگ ہیں، اور شیعہ عوام میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور شیعہ علماء میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور شیعہ ذاکرین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غالی ہوتے ہیں، بلا شک بلا ریب، جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اکثر وہ جہل کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شیعہ علماء بھی وہ ان کا عقیدہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں، ذاکرین میں ان کو تو کچھ ویسے بھی کچھ نہیں آتا، اور عوام تو بھی یا علماء سے سیکھیں گے یا تو ذاکرین سے سیکھیں گے، تو وہ اس کفر میں جو بدترین کفر ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، ہاں لیکن میں نے آپ سے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں نے سنا ایسے ہی آپ کو سوال کیا۔ اچھا اس کو چھوڑیں، ابھی تو آپ نے غلط بولا ہے نا، تو آپ نے غلط بولا ہے، آپ معافی مانگے سب سے مجھے سنا ہے، کہ میں نے شیعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، آپ معافی مانگے شیعوں سے، آپ معافی مانگے، آپ نے سب شیعوں کو مشرک بولا، کافر بولا، آپ امام بارگاہوں میں یہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں، میں سنا اور بھائی ایسا ہوا بھی ہے نا اس کا، اور بھائی ایسا میں بھی مانتا ہوں کہ ہوتا ہے یہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، اگر ان کے پاس امیر المؤمنین صاحب کے پاس معراج سے سیب پہنچائے تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ ہے، یہ کس نے بولا کہ وہ اللہ ہے؟ یہ تو کسی شیعہ نے نہیں بولا، یہ تو آپ بنا رہے ہیں نا، یہ نہیں بولا ہے، لیکن آپ کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے کہ آپ اتنے ملینز بلکہ کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کے آپ تکفیر کر رہے ہیں، یہ مشرک ہیں یا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، خوف نہیں ہے اللہ سے؟ قیامت کا خوف نہیں ہے؟ داڑھی سفید ہے، چھوڑ دیں، سب کو کافر بنا دیں، اب کہتے ہیں چھوڑ دیں، یا آپ کو سوال نہیں، آپ میں نے سوال کیا، آپ کو جواب نہیں دے سکے، چھوڑ دیا میں نے، اس لیے چھوڑ دیا آپ نے، میں نے جواب دے دیا بھائی، آپ نے ایک بہتان لگایا ہے، دیکھو شیعوں سے تعصب میں عداوت کے ساتھ، میں نے سنا ہے یہ بات، میں مانتا ہوں کہ آپ نے سنا ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ سنا ہے، آپ نے سنا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس سیب تھا جو معراج سے آئی ہے، تو اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے؟ آپ نے کہا کہ شیعہ ان کو اللہ مانتے ہیں، کیسے آ گیا ان کا سیب کیسے آ گیا؟ مجھے نہیں معلوم کیسے آ گیا، مجھے نہیں، لیکن اسے اللہ کیسے بن گئے؟ فرض کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ سیب آسمان سے ان کے پاس کیسے پہنچے، اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے؟ اگر جس کے پاس آسمانی سیب وہ اللہ بن جاتا ہے، اس کو کیسے بنے گا کہ مریم کے پاس، مریم علیہ السلام، قرآن کی آیت ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس جاتے تھے، مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں آسمانی کھانا ہوتا تھا، اب کسی طریقے سے تو آتا ہوگا نا آسمان سے اس کے پاس کھانا، آسمان سے کسی طریقے سے اس کے پاس کھانا آتا ہوگا، تو یہ اس سے اللہ بن گئے، مریم اللہ بن گئے؟ اچھا چلو، اللہ کہ مریم کون ہے؟ مریم عیسیٰ کا اہل بیت ہے، مریم عیسیٰ کا اہل بیت ہے، سید کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر آخر الزمان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے، کس کا اہل بیت افضل ہے؟ مریم کو تو کبھی آپ نے نہیں بولا، مریم کو تو کہ اس کے پاس اگر کھانا ہے آسمان سے تو وہ اللہ ہے، چلیں چھوڑے چچا، آپ نے غصہ دلا دیا، خدا حافظ آپ کا، نہیں بات نہیں ہے، آواز آپ کی کٹ رہی، سوال ہے جو میں سوال کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ خفا ہو گئے چھوڑتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، ہیلو آواز، ہاں بولیں، کیوں چھوڑ دیا؟ چلیں ٹھیک ہے، پر اگلے ہفتے آ جانا چچا، اگلے ہفتے آ جانا، پھر آپ سن لیں گے اگلے ہفتے، پھر ٹھیک ہے نا؟ اگلے ہفتے
اگلے اچھا ہفتے چلو نیکسٹ ویک ٹھیک ہے چلو